شاہد صاحب عبد الرحمن چغتائی، مرقع چغتائی، انہوں نے وہ کیا. صادقین جو آپ کے استاد ہیں انہوں نے بھی غالب پہ کام کیا. آج کل آپ غالب پہ کام کر رہے ہیں. ان لوگوں نے ہمیں غالب کی جو شکل دکھائی تھی، جو غالب ہمارے سامنے تھا، آپ جو ہمیں غالب دکھانے جا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں، وہ کس طرح کا غالب ہے؟ آپ نے غالب کو ان سے الگ کیسے دیکھا اور ہمیں کون سا غالب دکھا رہے ہیں؟ ان سے کون سا ہے؟ اصل میں اس میں آپ کو آپ سرچ کروں کہ غالب کہیں چونکہ بچپن سے ایک اندر وجود کا حصہ تھا کہ جب سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، اور اس وقت سے غالب کو یاد کر لیا. کچھ نہیں معلوم کہ ہے کیا، یاد کیا رہا ہے، پوری اپنے غزلیں یاد کر لی. اور کیسے واقعات ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے جو جب 3 سال کا تھا تو اس کو غالب کی کئی غزلیں یاد ہیں. تو بلکہ رضی اختر شوق صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. صادقین نے کیا تھا. میں نے اس کو ایسے دیکھا کہ پڑھتے پڑھتے، چونکہ میں آپ ابھی سوال کر رہے تھے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ غالب کہ ہاں یہ شاید وہ واحد شاعر ہیں جس کے یہاں سب سے زیادہ سرریلسٹ امیجری ہے. اب میں نے اس کو کھنگالنا شروع کیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اردو میں اس پہ لکھا ہی نہیں گیا ہے. صرف کرشن چندر نے کسی جگہ لکھا تھا سریلی پینٹنگ، اور کچھ وہ نہیں. یعنی اس جو یہ اس کا یہ اپنے یہ پہلو ہے غالب کا، اس پہ اردو میں کسی نے لکھا بھی نہیں ہے، پینٹرز نے تو کسی اور نے کیا نہیں ہے. تو میں نے یہ آئیڈیا شیئر کیا گلزار بھائی سے. گلزار بھائی سے ایک میری بڑی نیاز مندی، اور میں ان کا بڑا عاشق مداح بھی، اور بہت ہی اور خوش نصیبی یہ کہ ان کی محبت شفقت. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ بھئی غالب پہ بالکل آج بھی آپ انہی کے مہمان ہیں ہندوستان میں. جی انہوں نے ہی بلایا مجھے. تو اسی سلسلے میں، اسی غالب کی سلسلے میں، تو اس پہ ہم کئی سالوں سے کام کر رہے تھے. اب آ کے اس کا پہلا حصہ مکمل ہوا ہے. تو جو نئی بات ہے وہ تو خیر لوگ ہی بتائیں گے کہ کیا ہے. جو میں نے آپ کو جو پہلو جہاں سے شروع ہوئے تھے وہ بتایا. اب اس میں بہت عجیب عجیب چیزیں، مثال کے طور پر منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے پرے ہوتا کاش کے مقام اپنا، یا تو وہ بدخو جو تحیر کو تماشا جانے، غم و افسانہ جو آشفتہ بیانی مانگے. جیسے میں نے میورل پینٹ کیا ہے، صرف وہ مصرع کافی ہے، اس کے اندر پوری یہ کائنات ہے. لگتا یہ ہے، یعنی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا جو کمپلیکس سوشیو پولیٹیکل سیناریو ہے، جسے بہت سارے لوگ کلیش آف سویلائزیشن بھی کہہ رہے ہیں، وہ غالب نے ایک مصرعے میں باندھ دیا ہے کہ عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل. اس کے اوپر میں نے میورل پینٹ کیا ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے، وہ چونکہ ویژول چیز ہے، جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا جو ہم ایگزبٹ کرنے جا رہے ہیں. تو بہت سارے اس کے وہ ہیں، جیسے آپ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھئی کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن کی بات. اب غالب کیا کہتا ہے دیکھیے. صرف یہ ایک مصرع جس کو میں نے پینٹ کیا ہے کہ فنا کو سونپ گر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا. یہ بات آج ہو رہی ہے، غالب نے 150 سال پہلے کہی تھی. غالب نے، اور سرریلزم جو موومنٹ ہے یہ اس سینچری کی ہے. 50s کے بعد جب آپ کا سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، اس کے بعد کا قصہ ہے. سلور ڈالی اور پال کلی اور دوسرے بڑے پینٹرز جو تھے وہ سب. لیکن غالب کب کہہ رہا ہے؟ غالب جو ہے 150 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے. اور کیا کیا بات کہہ رہا ہے؟ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے. اب اس کا پہلو دیکھیے. میں چونکہ پینٹر ہوں تو میں نے اس میں پینٹنگ اور ایک اویئر ایک آرٹسٹ کو اپنی دنیا نہیں باہر کی دنیا سے بھی واقف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی آرٹسٹ میں سیاسی اور سماجی شعور دونوں وہ ہونا بہت ضروری ہے. اسی سے سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ادروائز جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی کونے میں بیٹھے میں اور آپ کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے. اب غالب کو دیکھیے کہ غالب نے کیسی چیزیں. شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے. شعلہ عشق
سیاہ پوش ہوا میرے بعد، پوری کہانی ہے، پوری داستان ہے اس کے اندر. اس طرح سے بہت ہی کمال انتخاب جو کیا وہ گلزار بھائی نے کیا ہے. اور پھر گلزار بھائی اس کے بعد جو خط بھیجتے ہیں، پھر فون پہ ڈسکشن ہوتا ہے. تو ساتھ میں جو اس کا دوسرا دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آیا گلزار بھائی کے علاوہ، وہ یوں کہ غالب سے جس طرح انہوں نے عشق کیا ہے اور غالب کو ایک عام آدمی کے دل میں پہنچا دیا اپنی سیریل کے ذریعے. اور کیا میوزک ہے اور کیا کہانی ہے، کس طریقے سے پیش کیا ہے کہ اس سے اچھا غالب جو ہے وہ اب آپ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ رنگ باتیں کرے باتوں سے خوشبو آئے، تو وہ بہت سارے میں چونکہ باہر ٹریول بہت کرتا ہوں تو وہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جنہیں اردو نہیں آتی، وہ کہتے ہیں بٹ آئی لو غالب. اردو نہیں آتی، سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور غالب. اب یہ گلزار بھائی کا کمال ہے. اور کس طریقے سے تو گلزار بھائی جیسا عاشق غالب کا میں نے دیکھا نہیں. تو بہت سارے ہوں گے ظاہر ہے ایسا، لیکن جس طرح انہوں نے کام کیا جی تو گلزار بھائی نے یہ انتخاب کیا. تو پھر گلزار بھائی کی شاعری کا اب میں نے کہا بھئی ایک عاشق کو بھی ٹریبیوٹ پیش کیا جائے. وہ بھی میں ان کی شاعری کا ویسے بھی بہت دل دادا ہوں، اور کمال ان کے جو امیجری ہے گلزار بھائی کی یہاں وہ ایک پینٹر کی امیجری ہے. تو یہ ایک کلیبریشن ایسا بنا ہے اتفاق سے بہت ہی دلچسپ کہ گلزار بھائی جو ہے وہ ایک اچھا تینوں کے درمیان جو کامن ایلیمنٹ ہے وہ ہے سرریلسٹ امیجری کا، ایک خواب کسی کیفیت اور سب کانشیس کا. گلزار صاحب کے ہیں بھی بے پناہ وہ ہے کہ وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، اس کی عادت بھی آدمی سی ہے. اب وقت کیا ہے، اب دیکھیے گا میں نے اس کو جو اس طرح پینٹ کیا ہے، یہ کائی سی جم گئی ہے آنکھوں میں، سارا منظر ہرا سا رہتا ہے. کائی سی جم گئی ہے آنکھوں میں، سارا منظر ہرا سا رہتا ہے. یا جیسے ان کا ابھی مجھے تو لگتا یہ ہے کہ گلزار بھائی نے یہ کب کہا تھا، اور ایسا لگتا ہے جیسے پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ کہا ہے کہ سب پہ آنی ہے سب کی باری ہے، سب پہ آنی ہے سب کی باری ہے، موت انصاف کی علامت ہے، زندگی سب پہ کیوں نہیں آتی. واہ کیا بات ہے. تو یہ کمال. تو اب یہ فقیر گلزار بھائی بہت بڑے آدمی، اور غالب کے تو خیر کیا کہنے، یعنی زمانہ اور ہمارے ریجن میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا، چونکہ ہم لوگوں کی قدر جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، یہ ہے مزاج. ابھی آپ سے اسی پہ گفتگو بھی ہو رہی تھی. تو غالب سے جیسا آدمی جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں، کئی زمانوں. شاہد صاحب ہم یہ امید تو کر ہی رہے ہیں کہ جو وہ پینٹنگ ہمارے سامنے آئے گی تو ایک نیا غالب ہمارے سامنے ہوگا، اس کو دیکھنے کی ہم کوشش. اصل میں سلسلہ یہ ہوا ہے کہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے غالب پہ کام کیا بر صغیر میں. ایک سب سے پہلے چغتائی صاحب تھے، دوسرے جو ہے آپ کا بھائی صادقین، اور تیسرے جو ہے حنیف رامے. حنیف رامے جی بالکل. تو حنیف رامے صاحب نے بھی کیا. اچھا چغتائی صاحب کا کام جو تھا، مجھے چغتائی صاحب بہت بڑے آرٹسٹ تھے، لیکن غالب کا جو کام ہے وہ ان کا اس کیلیبر کا نہیں ہے اس طرح سے. سب سے اچھا کام جو کیا ہے صادقین صاحب نے کیا، لیکن جو ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک مزاج اور رنگ ہوتے ہیں، تو صادقین صاحب نے اپنے اسٹائل میں کیا تھا. یہاں تھوڑی سی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جہاں سے ہم چلے ہیں، وہ پال کلی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم اتنی کمال چیزیں کیسے کرتے ہو، اور یہ تمہاری لائنیں رقص بھی کرتی ہیں اور الجھاؤ بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ اس نے جو خوبصورت جواب دیا آپ سنیے. اس نے کہا آئی ٹیک مائی لائنز فار اے واک. تو ہم جہاں سے چلے تھے وہ شروع یہاں سے ہوئے تھے، اب رستے میں بہت سارے رنگ، بہت سارے اپنے خوشبو وہ ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے، اور بڑے نئے نئے پہلو اس کے نکل رہے ہیں. تو کامن ایلیمنٹ جو ہم تینوں میں، غالب، گلزار صاحب کی بھی شاعری اور میرا اپنا جو اسٹائل ہے وہ پینٹنگ کا، دیکھیں وہ سرریلسٹ ہے. اور
اس ایک سرریلسٹ میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ وہ ایک بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ایک لینس ہوتا ہے نا, اٹس لائک دی لینس فار می, جس سے آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نئی چیزیں آپ اس میں سے ڈسکور کرتے ہیں. تو اس کا یوزولی تو جو سرریلزم ہے وہ ایک آپ کے سب کانشیس کی بات کرتی ہے, لیکن ہمارے یہاں دلچسپ اس کا پہلو جو ہے وہ کانشیسنس بھی ہے. یعنی سفر تھوڑا سا الٹا ہے کہ سب کانشیس سے کانشیسنس کی طرف آ رہے ہیں. وہاں پہ کیا تھا کہ کانشیسنس سے سب کانشیس کی طرف گئے تھے. تو اس کے اندر ایک نیا پہلو یہ ہے کہ جو آج کا جو کیوس ہے آل اراؤنڈ دی ورلڈ, وہ اس میں آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی. اور اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کا کام بھی یہی ہوتا ہے, ٹو ریز دی کوشچنس, اور وہ کوئی سلوشن پرووائڈر نہیں ہوتا, کوئی سوال اٹھاتا ہے. سوال اٹھانا اس کا کام ہے تاکہ سوسائٹی میں ایک تھاٹ پروسیس شروع ہو. سوال اٹھے گا تو پھر سوال سے سوال بھی جنم لیں گے اور جواب بھی آئیں گے, اور آپ سوچ اور اس کا ارتقاء, وہ سب سے اہم چیز. جی شاہد صاحب, آپ کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ لفظ کو پینٹنگ کرتے ہیں, شاعری ہو رہی ہوتی ہے, آپ اس کو پینٹنگ کر رہے ہیں. یہ تو دو طرح سے پینٹنگ کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی مصرع سنا کسی شاعر کا, وہ شعر پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس لفظ کو پینٹ کر دیا. ایک یہ ہے کہ اس کے معنی تک پہنچنا, اور یہ بہت چیلنجنگ کام ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, تو آپ وہ پینٹ کر رہے ہیں, شاعری ہو رہی ہے اور آپ اس کو پینٹ کر رہے ہیں, تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت چیلنجنگ ہے, بہت مشکل ہے. اصل میں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں, جیسے بھائی صادقین نے اور دیگر لوگوں نے جو کیا تھا, یہ تھوڑا سا یوں مختلف معاملہ ہے کہ میں نے السٹریشنز نہیں بنائی ہیں غالب کی یا گلزار صاحب کی اس کی, اور یہ میرا وہ بھی نہیں ہے, کام بھی نہیں ہے. یہ دے آر ناٹ السٹریشنز کہ آپ کو شعر, یعنی شعر بھی نہیں لکھا ہے, شعر کے میننگ نہیں, بلکہ شعر کا جو فلسفہ ہے اور جو احساس ہے, جو فیلنگز ہیں. تو میرا گول بھی یہی تھا, اور یہ قدرتی طور پہ کچھ ہوتا بھی چلا گیا کہ وہ کینوس پہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اس پہ شعر لکھ دوں. یعنی اس کو دیکھ کے, اب اس میں دلچسپ جو پہلو آیا ہے وہ یہ ہے کہ پینٹنگ دیکھ کے, جیسے ہمارے دوست ہیں بہت ہی اپنے دلچسپ اور بہت ہی زبردست شاعر فاضل جمیلی, وہ کہنے لگے بھی اس کا کمال یہ ہے کہ ایک پینٹنگ کو دیکھ کے کئی شعر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, اور صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی فلاں شعر ہے تو اسی کی وہ ہے, اور وہ شعر پینٹنگ کو دیکھ کے شعر آپ کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ لکھ دیں اور پھر وہ پڑھیں اس کو, وہ دیکھ کے پھر وہ کریں. تو کوشش یہ کی ہے. اب دیکھیے کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, تو یہ تو اب لوگ بتائیں گے. جی شاہد صاحب, آرٹ ایز اے سوشل ورک یا پبلک ورک, آپ نے پاکستان میں میوزک بینڈ والوں کے ساتھ مل کے, پاکستان میں جو پاکستان کی صورتحال ہے اس سے ساری دنیا واقف ہے, جو قدرتی آفتیں ہیں, سیلاب وہ تو ہے ہی, کچھ ہماری بھی پیدا کردہ چیزیں ہیں, مین میڈ چیزیں زیادہ, ہاں مین میڈ چیزیں زیادہ ہیں. تو آپ نے سیلاب زدگان کے لیے بھی میوزک بینڈ کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, اور جو حادثے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی اپنی پینٹنگ میں پاکستان میں اور ساری دنیا میں دکھاتے ہیں. اور خاص بات جو ہمیں بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس کا کافی حصہ جو ہے وہ ان متاثرہ خاندان والوں کے لیے جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. تو کیا ایک آرٹسٹ کو, آپ کو لگتا ہے آرٹسٹ ایک آرٹسٹ تو ہے ہی, لیکن آرٹسٹ کو اپنی صلاحیتوں کو اس کام میں بھی لانا چاہیے جس طرح آپ کر رہے ہیں, ایز اے سوشل ورک, ایز اے پبلک ورک؟ پوری دنیا میں جو انسانوں کے انسان کام آتے ہیں, اتفاق اور خوشی کی بات ہے, وہ سب سے زیادہ آرٹ کے لوگ ہیں, چاہے وہ ایون ایکٹرز ہوں, فلم میکرز ہوں, سنگرز ہوں, پینٹرز ہوں. اچھا, میرا جہاں تک تعلق ہے تو میرا شروع سے, میں جس جگہ سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا ہوں تو اس میں ان صحبتوں کا اور دعاؤں کا کمال ہے. ادروائز میں اپنے آپ کو کوئی بہت وہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں یا یہ ہوں. تو یہ احساس بچپن سے ہے کہ اپنے, وہ فراز کا شعر مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے, فراز صاحب کا, کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک قرض ہے
کہ اور جو مجھے سوسائٹی کو دینا ہے واپس لوگوں کو دینا ہے اور بیونڈ دی بارڈر بیونڈ دی کنٹریز، تو وہ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں. اور میرا اپنا یقین بھی یہی ہے کہ آرٹ شوڈ ناٹ بی فار دی سیک آف آرٹ، اٹ شوڈ بی فار دی پیپل، لوگوں کے. اگر کوئی آرٹ صرف بنگلے اس سے بن رہے ہیں اور ڈرائنگ روم سج رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک لوگوں کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کا یہ کام وہ نہیں ہے. آپ کے اندر وہ فقیری اور انسان کا اگر درد نہیں ہے تو آپ بڑے آرٹسٹ کیسے، بڑے کیا چھوٹے آرٹسٹ یا آرٹسٹ کیسے ہوں گے؟ اس کا ہونا ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں جب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ جو ہے بنا کپڑوں کے اور فٹ پاتھ پہ کچرے میں سے کچھ اٹھا کے کھا رہا ہے. تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ امپائر بنا دیں گے. جی بالکل. اور یہ تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے، ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مائی آرٹ شوڈ بی فار دی پیپل اینڈ چیریٹی. جی. صادقین صاحب کے حوالے سے ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ کے استاد رہے ہیں. صادقین صاحب کی پینٹنگ جو ہے وہ کیلیگرافی کی طرح کہیں کہیں لگتا ہے کہ وہ پینٹنگ کیلیگرافی کی طرح کرتے تھے. آپ اس طرز کو اپناتے ہیں یا میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیلیگرافی میں اور پینٹنگ میں کچھ ہلکا سا فرق اگر آپ ہمیں بتا دیں؟ نہیں دیکھیں بھائی صادقین کا جہاں تک معاملہ ہے، صادقین صاحب جو ہے وہ ایک زمانے تک انہوں نے فگریٹو کام کیا، بلکہ ان کو جو دنیا کا سب سے بڑا آرٹ ایوارڈ تھا لاریٹ دی پیرس بنالے میں جو ملا تھا 63 میں، ہی واز اونلی 32 ایئرز اولڈ مین. تو وہ جو ہے تو وہ فگریٹو پینٹنگز کی. انفارچونیٹلی پاکستان میں جب وہ بدلا، ضیاء الحق کا وہ آیا دور، تو اس زمانے میں مولوی اور یہ سب ملائزم جو ہے وہ بہت وہ ہوا، اور آج اسی کے نتیجہ ہے جو بھگت رہے ہیں. تو صادقین صاحب نے وہ کرتے تھے کیلیگرافی، لیکن اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہ کیلیگرافی شروع کی. اور بلکہ ایک بہت بڑے آرٹ کرٹک رائٹر ہیں ڈاکٹر اکبر نقوی، انہوں نے بلکہ بھی صادقین صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اس فقیر کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی ہے ابھی جو کہ آنے والی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ صادقین صاحب نے 40 سال تک جنوں کی طرح کام کیا اور کمال، لیکن آخری 15-17 سال جو تھے ان کے، وہ انہوں نے کیلیگرافی کی نظر کی اور برباد کیے. کیلیگرافی ایک آرٹ فارم ہے، لیکن صادقین جتنا بڑا جس گرینجر کا آدمی تھا اس کا اظہار کیلیگرافی میں نہیں ہو سکتا. بھائی ایک ہے اچھا، انہوں نے اس میں بھی ایک مصوری کا پہلو وہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی لکھا تو اس کا ریفلیکشن جو بھی آیت ہے، جیسے فبی اعلیٰ ربکما تکذبان، تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بھئی پیچھے جو اس کے میننگز ہیں وہ نظر بھی آ رہے ہیں، وہ اچھا ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دیٹ مچ گریٹ کہ وہ کیلیگرافی. تو کیلیگرافی جو ہے ایک بہت ہی لمیٹڈ سی اس کی صورتحال ہے. جو مصوری کی آپ جو بات کر رہے ہیں، جو ویسے اس کا کینوس بہت بڑا ہے، اس کا تعلق انسان سے ہے. یہ جو ہے ایک فنکاری سے معاملہ ہے کہ بھئی آپ نے لفظ کو اس طریقے سے لکھا اور یوں کر دیا. لیکن جہاں پینٹنگ کا معاملہ ہے تو وہ تو انسان اور انسان کے دکھ اور کائنات کے جو مسائل ہیں اس کا قصہ ہے. جی وہ جہانے مانی جو واہ ہوتے ہیں وہ پینٹنگ میں، وہ ظاہر ہے کیلیگرافی تو یہ ہے کہ بس کی بات نہیں ہے. میرا نہیں ہے، میرا بالکل، میرا تو معاملہ جو ہے آئی ایم ناٹ اے کیلیگرافر. ٹھیک. لیکن صادقین صاحب نے میورل پینٹنگز، جیسے ہم علی گڑھ میں، میری تعلیم علی گڑھ سے ہے، تو علی گڑھ میں انہوں نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی ہیں. اب یہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی میوزیم میں یا ایگزیبیشن میں تو نہیں جا سکتا آپ کو وہاں دیکھنے. تو میورل پینٹنگ جو ہے یہ ایک ذریعہ بھی ہے عام آدمی تک بھی پہنچنے کا، عام آدمی اس سے کنیکٹ بھی ہو پاتا ہے. نہیں بالکل ہوتا ہے. دیکھیں آرٹ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ رفتہ رفتہ کھلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پینٹنگ دیکھی اور وہ آپ سے گفتگو کرنے لگے. جی بالکل. اس میں وقت لگتا ہے. یہ بالکل ایک لو افیئر کی سی صورتحال ہوتی ہے. کچھ آپ اسے جانتے ہیں اور وہ تصویر بھی کچھ آپ کو جاننے کی کوشش کرتی ہے.
پھر اس کے بعد ایک کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتا ہے اور آپ کچھ سیکھتے ہیں. جی اس وقت نئی نسل میں جس نسل میں آپ ہیں, آپ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں, بر صغیر میں یا ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے کوئی اہم نام ایسے آپ کے ذہن میں ہیں جن کو ہم کل ایم ایف حسین, صادقین یا پکاسو یا ایڈورڈ منچ یا ان لوگوں کے نام کے ساتھ کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ؟ نہیں دیکھیں, ایسا ابتدائی زمانے میں نہیں ہوتا. ابھی بہت سے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی. اور اب تو آرٹ ایک بہت ہی وہ زمانہ نہیں ہے. وہ آپ کا ایک سوال بھی تھا کہ بھئی آرٹ کو ایز اے کیریئر, آرٹ اب تو پوری دنیا میں آرٹ سب سے میڈیسن اور آرٹ مشکل ترین کیریئر ہیں جہاں پہ آسانی سے ایڈمیشن بھی نہیں ہوتے. جی بالکل. تو آرٹ کی اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ بھئی آرٹسٹ بستہ ڈالے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے گھوم رہا لے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے بڑے لوگ تھے جیسے صادقین صاحب یا حسین صاحب یا شاکر علی یا اور دوسرے استاد اللہ وقت, انہوں نے ایک درخت لگایا, اب وہ پھل دے رہا ہے, اس سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں. ہماری جنریشن کے آرٹسٹ اور نئے آنے والے بھی وہ سب بہت اچھے وہ ہیں. اب یہ تو ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے. دیکھیے جی ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہو از گوئنگ ٹو بی صادقین اینڈ ہو از گوئنگ ٹو بی ایم ایف حسین. تو یہ تو وقت طے کرتا ہے کہ بھئی جو ہے کون کتنا بڑا آرٹسٹ ہوگا نہیں ہوگا. ایک بڑا مشکل رستہ ہے وہ. ہمیں تو ہمارے گرو نے یوسفی مرشد نے ایک ہی بات سکھائی, ہم اسی پہ قائم رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یوسفی صاحب نے کہ بھئی آدمی کی چال اور خاص کر آرٹسٹ کی کہنے لگے وہ بالکل جو ہے وہ گھوڑے کی ٹانگے میں بندھے گھوڑے کی مانند ہونا چاہیے جس کے سائیڈوں میں وہ پٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو صرف سامنے کا رستہ نظر آئے تاکہ دوسری چیزیں اس کو بھٹکے نہ ادھر ادھر نہ بھٹکے. تو بس وہ سامنے کا رستہ دیکھتے ہیں. شاہد رسام صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ یہ جو پینٹنگ کنٹمپریری اس وقت عہد میں ہندوستان اور پاکستان میں ہو رہی ہے, آپ کی ایگزیبیشن جو ہے ساری دنیا میں لگتی ہیں اور آپ ساری دنیا کے سفر میں رہتے ہیں, ہندوستان سے پاکستان سے باہر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں آپ پڑھاتے ہیں یہ سب چیزیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے آرٹسٹ کو, پینٹر کو اس عزت کی نگاہ سے باہری دنیا میں دیکھا جاتا ہے جو اس سے پہلے دیکھا جاتا رہا ہے؟ کیونکہ اب تو صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے. جیسے ایم ایف حسین ہیں, صادقین صاحب ہیں. صادقین صاحب کی تو ایک پینٹنگ پکاسو کے پاس بھی تھی. نہیں, پکاسو کے پاس یوں نہیں تھی کہ صادقین اور پکاسو کا ہاں اس میں کافی فرق ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیکن حسین صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ حسین صاحب کی ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی جس میں پکاسو کی بھی پینٹنگز ایگزیبٹ ہوئی تھی. جی تو یہ ہے. تو یہ صادقین صاحب کی پینٹنگ ان کے ساتھ ایگزیبٹ کہیں نہیں ہوئی ہیں؟ نہیں, اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پکاسو کا انتقال ہوا ہے 73 میں اور صادقین جو ہے وہ 63 میں ان کو اپنے وہ پیرس بینالے ایوارڈ ملا ہے 63-64 میں. تو میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ بہت وہ ایمرج ہونا شروع ہوئے تھے اس وقت وہ کوئی بہت بڑے آرٹسٹ بن نہیں گئے تھے بلکہ پہلا ایک ایوارڈ ملا تھا, بہت بڑا ملا تھا. تو ان کا آغاز شروع ہوا تھا 32 سال کے. جی جی بالکل. پکاسو جو تھا ہی واز آلموسٹ 90 کے آس پاس تھا وہ. تو بڑا ایک اپنے وہ تھا اس میں وہ ہے. لیکن کیا اب جو ہمارے آرٹسٹ ہیں نئے لوگ, ان کو دنیا بھر میں اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس سے ہمارے اصل میں اس میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ میں ہمیشہ سب سے بھی دوستوں سے بھی سب سے جب بھی اس طرح کا ذکر ہوتا ہے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارے پھول ہیں اور یہ سب ان کی سب کی خوشبو نرالی ہے. پکاسو کا ایک الگ وہ ہے, آپ کا پال کلی کا ایک الگ ہے, سیزین کا الگ ہے, جیسے میر کا الگ ہے, غالب کا الگ ہے, جان صاحب کا الگ ہے. سملرلی ایم ایف حسین کا بالکل ایک الگ وہ ہے. تو ان کو ایک تو کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر انسان کوئی نئی خوشبو دیتا ہے. جو بڑا آرٹسٹ گلدستہ یہ سب مل کے بنتا ہے, ان سب سے سارے ملیں گے تو اس سے وہ بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے آرٹسٹ دنیا بھر میں ان کا کام بہت ہی بڑے پیمانے پہ نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ ہو رہا ہے بلکہ بہت آگے جا رہا ہے. اور اس میں اور یہ مزید آگے جائے گا. اب ظاہر ہے اس میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بھئی
جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اپنے لوگوں کو تو اس طرح کرتی ہے, آپ کے لوگوں کو اس طرح نہیں کرتی. تو وہی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جسے آپ میوزیمز کی دنیا کہیں یا کمرشل ورلڈ کہیں یا کچھ اور کہیں, یہ کرافٹ بھی تو انہوں نے کا بنایا ہوا ہے. یہ میرا اور آپ کا تو نہیں بنایا ہوا. اگر اس ریجن نے بنایا ہوتا تو اس کی اجارہ داری ہوتی. اگر ان کی ہے تو کچھ غلط نہیں ہے. غلط نہیں ہے بھائی, they have created this sort of world. تو اب آپ کو ان کے اس میں انہی کے گراؤنڈ میں کھیلنا ہے جو انہوں نے گراؤنڈ بنائے. آپ میں اگر اتنا وہ ہے تو آپ اپنے لیے کوئی نئی دنیا تراشیے اور اس سے پھر آپ بات کیجئے کہ ہاں بھائی ہماری یہ ہے, تو یہ تو چلے گا. اور اب اس میں ایک جو پہلو آیا ہے تھوڑا سا کمرشلزم کا بہت زیادہ ہوا ہے. اچھا, اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی. فائدہ یہ ہے کہ بھئی آرٹ اور اس سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے, آرٹسٹوں کو بھی فائدہ ہوا ہے. ایک بہت بڑا وہ ہوا ہے کہ گیلریز, آرٹ ڈیلرز, فلاں آکشن ہاؤسز اور یہ اور وہ, پوری ایک انڈسٹری بن گئی ہے بھائی. اتنی بڑی انڈسٹری ہے. میں نیو یارک میں سدبیس کے اس میں تھا ایک کسی کانفرنس میں, تو وہاں پہ یہ میرے لیے بھی وہ تھا کہ آرٹ ورلڈ اس وقت دنیا میں جو ٹوٹل, اور یہ ان گیلریز, ان میوزیمز, ان آکشن ہاؤسز کی بات ہو رہی ہے جو کہ رجسٹرڈ ہیں یا اس میں آتے ہیں, اس ڈومین میں آتے ہیں. $67 بلین کی ایک سارٹ آف انڈسٹری ہے. تو اس میں ایک ان کے سی ای او تھے ای بے, کہ اس نے کہا کہ وی آر لوکنگ فار دی 10% آف دیٹ. تو اب وہ آرٹ کی دنیا ایک بہت ہی وسیع دنیا ہو گئی, اور اب اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کیونکہ جب زمانے چیزیں بدلتی ہیں. مجھے حسین صاحب کی بات یاد آتی ہے. ایم ایف حسین سے میں نے پوچھا تو وہ یہیں پہ ممبئی میں 10 سال ہو گئے, 11 سال. تو انہوں نے کہا کہ کہنے لگے کہ اس سڑک کے اوپر میں نے پہلی گیلری کھولی تھی اور 1950 میں, تو سارے انٹلیکچوئل میرے پیچھے پڑ گئے تھے کہ حسین نے دکان کھول لی اور بہت برا بلا کہا تھا. آج اس سڑک کے اوپر کوئی 100 سے زیادہ گیلریز ہیں. تو کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ بدلتی ہیں. تو اب آرٹ میں ایک انویسٹمنٹ کا پہلو آیا ہے, کمرشلزم آیا ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, وہ اپنے اس کو کہنا چاہیے لیٹ اٹ بی. ہاں, روک بھی نہیں سکتے. جی بھائی یہ آپ کے اور میرے اختیار سے باہر کی چیز. جی. اب نئی آنے والی چیزوں میں شاید صاحب طاقت اتنی ہے کہ آپ روک ہی نہیں پائیں گے اس کو. سوال ہی نہیں پیدا. اچھا, اور یہ کوئی بہت برا بھی نہیں ہے. اگر آرٹ زندہ رہے تو آرٹ کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں, ان کے ساتھ آرٹ کا وجود نہیں ہے. جی, جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو آرٹ تب بھی تھا. بھئی آرٹ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آرٹ کی محتاج نہیں ہیں کہ 35,000 سال پہلے کیف پینٹنگز نکلی ہیں. 35,000 سال پہلے کون سے مذاہب تھے اور کون سے وہ تھے, لیکن انسان کی جو پہلی زبان ہے, جو فرسٹ کمیونیکیشن لینگویج جو تھی, وہ کوئی اردو, عربی, فارسی نہیں تھی, یا کوئی اور زبان, یونانی زبان نہیں تھی. وہ امیجز ہی تھی. وہ امیجری تھی کہ اس نے اپنی جو بات بھی کہی اس کا اظہار بنا کے کیا تھا. اگر کسی چیز سے وہ خوف زدہ ہوا تو خوف کا اظہار اس سے کیا. اس نے خدا کو کس کو سمجھنے کی کوشش کی یا جاننے کی, تو وہ اس کا اظہار اپنی لکیروں سے, اور کہاں غاروں کے اندر اسی میں رہتے تھے. تو یہ تو بہت پرانا ہوا ہے جی. اور یہ آج کا زمانہ تو خیر اس کی ایک بڑی ایک وہ ہے, تاریخ ہے. جی, شاہد صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور ہم منتظر ہیں. باقی چیزیں تو ہم آپ کی دیکھتے ہی رہتے ہیں. غالب کو آپ ہمیں کس طرح دکھانا چاہتے ہیں, ہم وہ دیکھنا چاہیں گے. بہت جلد یہ سب رہے گا اسی سال. اس کی ایگزیبیشن پہلے ممبئی سے میں ہوگی, ممبئی, دہلی اور کلکتہ, اور اس کے بعد پھر یہ اپنے نیو یارک, لنڈن اور ٹورنٹو اور دبئی اینڈ پیرس. تو یہ باقی جگہیں پلان ہو گئی ہیں, لیکن شروع کریں گے ہم پہلے یہاں سے, انڈیا سے اور پھر پاکستان. جی. اور پھر باہر. اور ظاہر ہے غالب پہ اور گلزار پہ اور آپ پہ سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ ہندوستان پاکستان کا ہے. جی. تو اس لیے شروعات یہیں سے ہونی چاہیے. وہاں بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کو, ظاہر ہے جو ہمارے اردو, میں اس کو اردو ہندی کو الگ نہیں دیکھتا,
میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اور لکیلی جو پینٹنگ جو ہے یہ ویژول وہ ہے، اور اس کا تعلق بیونڈ دی ورڈز اینڈ لینگویج ہوتا ہے، اس کا تعلق صرف دیکھنے والی آنکھ سے ہوتا ہے. تو اب میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب یوں سمجھوں گا کہ اگر ہم غالب کو اور گلزار بھائی جو کہتے ہیں کہ بھی غالب کے 3 اپنے نوکر تھے، 2 ان کے ساتھ چلے گئے، تیسرا میں ہوں جو اس نوکری میں لگا ہوں، تو بڑے پیارے آدمی. تو وہ ان کو لوگوں تک پہنچانا، اور صرف وہ لوگ نہیں جو اردو یا ہندی یا غالب یا ادب سے واقف ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کہ جو کہ اس سے وہ نہیں ہیں، ہم ان کو بھی غالب اور گلزار جو پینٹنگ کی امیجری کی زبان سمجھتے ہیں تک پہنچا سکتے. شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے شاہد رسام صاحب. شاہد رسام غالب کی پینٹنگ کے حوالے سے ہندوستان آئے ہوئے ہیں. ممبئی میں ان کا قیام ہے گلزار صاحب کے ہاں، اور کچھ دن کے لیے دلی آئے تھے، تو ہم نے وقت ان سے مانگا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت جلد آپ غالب کی شرائیں جتنی لکھی گئی ہیں اتنی کسی بھی شاعر کی نہیں ہیں اردو میں، بہت جلد، اور غالب کے اوپر پینٹنگ بھی بہت جلد آپ غالب کو ایک نئے رنگ میں اور ایک نئی صورت کے ساتھ دیکھیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ پینٹنگز جو شاہد رسام صاحب بنا رہے ہیں اور گلزار صاحب ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے جیسے فرمایا بھی کہ گلزار صاحب نے وہ سارا انتخاب کیا ہے، بہت جلد وہ ساری دنیا میں اس کی ایگزیبیشن نمائش لگے گی. اور ہم دعاگو بھی ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ غالب جیسا بڑا شاعر اور شاہد رسام جیسا ایک اہم اور بڑا پینٹر، جب یہ دونوں اور تینوں گلزار صاحب یہ تینوں ملیں گے تو یہ تریوینی، یہ سنگم ضرور کچھ رنگ لائے گا. اور دلچسپ، بہت شکریہ. دلچسپ بات اس میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ گلزار بھائی کی شاعری کا انتخاب جو ہے وہ شکیل عادل زادہ صاحب نے اور ہم نے کیا ہے. جی، تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی مختلف وہ ہے. بہت شکریہ.